درد کی کتنی اقسام ہیں؟ فزیوتھیراپی میں پین اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ بس یہ ہے کہ درد ایک علامت ہے کہ آیا کہ سم تھنگ درد کم کرنے والی ادویات پیراسیٹامول ڈکلوفینک ہم یہ لے لیتے ہیں. سو گرم پٹی کرو, ٹھیک ہے, سویلنگ ہوئی گرم پٹی کرو, وہ اور پھول جاتا ہے. اگر فزیوتھیراپی میں بات کریں تو الیکٹرو تھیراپی ہے جس میں ہم ٹینس لگاتے ہیں, جس میں آپ کے بیڈ پوسٹر بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے اگر آپ کو پین آتی ہے اس کے ذمہ دار سنڈے کے سنڈے جو ہے نا وہ کوئی اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے سنڈے کو گیم کھیلتے ہیں, پورا ہفتہ کھلیوں میں جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ درد کی کتنی اقسام ہیں, فزیوتھیراپی میں پین اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے, درد کم کرنے والی دواؤں کا غلط استعمال, اس پر بھی بات کریں گے. اور اس پر ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فزیوتھیراپسٹ ڈاکٹر اسامہ طاہر صاحب. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, انٹرویو سے پہلے آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس دوران آپ نے ذکر کیا کہ درد کم کرنے والی ادویات کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ درد کیوں ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے. فرسٹ یہ ہے کہ درد ایک علامت ہے کہ آیا کہ سم تھنگ از رانگ, کچھ کیا جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جو میتھس ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پین سپریسنٹ درد کم کرنے والی ادویات پیراسیٹامول ڈکلوفینک ہم یہ لے لیتے ہیں, ہم درد کو سپریس کر دیتے ہیں. اور وہ جو بیچاری ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ آیا کہ یہ ایشو ہے, وہ ایشو بڑھتا رہتا ہے اور ہم درد کو ختم کرتے رہتے ہیں. درد ختم ہو رہی ہے, یہاں سے ایشو بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب چیز بڑھ جاتی ہے, لیٹ سپوز آپ کو مسکولر پین تھی, مسلس پین اسپیز میں گئی, اسپیز کے بعد شارٹنگ آف مسل ہوئی, اس کے بعد ہڈیوں تک بات پہنچی, آرتھرائٹس ہو گیا, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم درد کم کرنے والی ادویات ہی صرف لے رہے ہیں, ہم جڑ کو نہیں پکڑ رہے, ہم روٹ کوز کو نہیں پکڑ رہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ فرسٹ کے پین ہوتی کیا ہے. ہم یہاں پہ جو متس جب بتایا میں نے آپ کو کہ ہم سپریسن لے کے اپنی درد کو ختم کر دیتے ہیں, آپ کی مرض بڑھتی رہتی ہے, ہم مرض کی طرف تو جا ہی نہیں رہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں کہ آیا کہ درد ہے کیوں. اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے وہ پھر ہمارا ڈائگنوز کرنا آسان ہو جائے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. مسلس کا مسئلہ ہے تو پٹھوں والے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جائیں. ہمارا یہ جو ڈائگنوسس ہے نا, یہ ہمارا ایزی ہو جاتا ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ درد کی اقسام کے بارے میں. اچھا, یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے. درد بے تحاشا اقسام کی ہوتی ہیں, کچھ کو میں ڈیفائن کروں گا. فرسٹ ہماری جو ایک کامن ہے وہ ایکیوٹ پین ہے, جس کو ابھی چند لمحہ ہی ہوا ہو گزرے ہوئے, مطلب کہ ٹرامیٹک سڈن انجری, آپ کو کوئی چیز لگ گئی, ٹھیک ہے, وہ موقع پہ ایک پین آپ کو آتی ہے, یہ ایکیوٹ پین ہے. اچھا, اس کے بعد یہ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے, کسی متعلقہ ڈاکٹر سے یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تو کیا ہوتا ہے, یہ کرونک کی طرف جاتی ہے. کرونک کیا سیکنڈ ٹائپ ہے, جس میں ہم 3 مہینے سے اوپر ہمیں گزر جاتا ہے درد کو آپ کو ہوئے. اب اس میں کرونک پین بہت شدید کی طرف جاتی ہے, اور اس کا دونوں کا ایکیوٹ اینڈ کرونک دونوں کا جو پریونشن اور دونوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ الگ الگ ہے. ہمیں فرسٹ پین کو ڈیفائن ہی نہیں کرنا آتا نا کہ پین آیا کہ ہمیں کس چیز کی ہے. ہم تو صرف سپریسن لے رہے ہیں اور کام چلا رہے ہیں. ہم جاتے کب ہے ڈاکٹر کے پاس, جب ہمیں سال ہو چکا ہوتا ہے کہ سال پہلے یہ درد اٹھی تھی, ہر سردیاں درد اٹھتی ہیں. یہ ایک لے مین کی جو ہے نا یہ ایک ڈیفائن کرنے کا طریقہ ہے پیشنٹ کا. کرونک کے بعد سیکنڈ ہماری نیوروپیتھک آتی ہے. نیوروپیتھک آپ کی کون سی ہے, جس میں آپ کا نروس سسٹم انوالو ہوتا ہے, کوئی نرو ڈیمیج ہے یا کوئی ڈس فنکشننگ ہے. اس میں آپ کے پاس یہ شیٹکا مشہور زمانہ ایک جو ہے وہ ایشو ہے. شیٹکا جو پین آپ کی لیگ میں ٹریول کرتی ہے اور بٹک سے جو بھی سین ہے لو سون, تو یہ کیا ہے, یہ ہماری نیوروپیتھک پین ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے نوسیسیپٹیو پین, جس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ نرو اینڈنگس, مطلب کہ اسکن ٹیشو, یہ پینز جو ہیں آپ کی نوسیسیپٹیو پین آتی ہیں. سائیکوجینک پین آتی ہے پھر, ٹھیک ہے. سائیکوجینک پین ہماری کون سی پین ہوتی ہے, جس میں آپ کی سائیکی انوالو ہے. لیٹ سپوز مثال دینے کی کوشش کروں گا, ایک سمجھانے کی کوشش کروں گا. مجھے مثال کے طور پہ معدے میں درد تھی کوئی 6 مہینے پہلے, میں نے چند میڈیسنس لی, میں ٹھیک ہو گیا, چھوڑ دیا میں نے, کوئی میپرزول لے لی, کوئی اینٹی میٹنگ لے لی, دل خراب ہوا تھا سون. آپ مجھے ملے 5-6 دن بعد یا ٹھیک ہونے کے بعد, آپ نے مجھے کہا کہ یار مجھے بھی درد تھی تو میں دوائیاں لیتا رہا تو میں ٹھیک ہو گیا, سال بعد دیکھا تو اللہ نہ کرے مجھے پتھری ہو گئی. ایک مثال ہے, ٹھیک ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے بھی نکلے. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, درد ہوتی تھی؟ آپ کہیں گے ہاں ہوتی تھی. اچھا, بھاری پن بھی ہوتا تھا؟
ہاں یار مجھے یہ بھی ہوتا تھا. میں کہوں گا کہ یار آپ جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے تو لگتا تھا کہ بہت کچھ کھا لیا آپ نے, کہاں ہوتا تھا. مگر لو پھر مینو بھی ہے. اب میں کیا سمجھوں گا کہ لو اب مجھے بھی ہے. اب میں جان بوجھ کے نا سائیکی میں وہ چلا رہا ہوں کہ مجھے بھی ہے. تو ایک پین یہ پین ہوتی ہے کہ آپ کو وہ فیل ہو رہی ہے لوگوں کی باتوں سے, بٹ ریئل میں وہ پین ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چند پینز ہیں جو آپ کو ڈیفائن, آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے کہ یار مجھے کون سی درد ہے, آیا کہ مجھے بھی ریسنٹ ہوئی تھی, آیا کہ پرانی ہے. اس کے مطابق اپنا ڈائگنوز کرنے کے لیے کسی متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں یا اس کو آپ اس کی طرف بھاگیں. اچھا, فزیو تھیراپی میں پین اسیسمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا, پین اسیسمنٹ جو ہے نا وہ ایک لے مین کے لیے بھی ضروری ہے اور جو پروفیشنل ہے وہ تو کر ہی لے گا. اچھا, فرسٹ ہم پروفیشنل کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس کافی اسکیلز ہیں, جس میں سے ایک ہے ویژول اینالوگ اسکیل. اس میں کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس فارمز موجود ہوتے ہیں کلینک میں. وہ فارمز میں کچھ ایموجیز بنے ہوتے ہیں, چند گریڈنگز ہوتی ہیں. ایموجیز ہنسنے والا, ایک نارمل فیس ہے, پھر ایک سیڈ فیس ہے, پھر ایک رو رہا ہے, پھر ایک چلا رہا ہے. اب پیشنٹ کے سامنے یہ فارم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے دیکھیں اور چوز کریں کہ آپ کس لیول پہ ہیں. وہ اپنی شدت کے مطابق بتاتا ہے کہ میں اس لیول پہ ہوں. لیکن سیکنڈ جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو. لے مین جو گھر پہ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, اس پیشنٹ کے کوئی گھر والے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جی سبجیکٹیو کیا ہے کہ پیشنٹ خود بتا رہا ہے کہ یار مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا اور پھر درد نکلی, یا میں ایسا کچھ ہوا تھا مجھے پھر درد نکلی. سبجیکٹیو خود بتا رہا ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ اٹینڈنٹ یا ڈاکٹر وہ دیکھ رہا ہے, وہ اگلے کو اسیس کر رہا ہے اور پھر بتاتا ہے آبزرو کرنے کے بعد آیا کہ اس کو یہ پین ہے. تو اس طرح ہم اسیس کرتے ہیں. لے مین کے لیے بھی ضروری ہے سبجیکٹیو آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو کے تھرو, اور ڈاکٹرس کے لیے جو ہے وہ اسکیلس تو موجود ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اب جسم میں پین ہو رہی ہے تو اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جائے؟ اچھا, اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں, اس میں ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ تو یہ ہے کہ گھر پہ اس کو آپ کوشش کر سکتے ہیں ٹریٹ کرنے کی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر وہ بہتر نہیں ہو رہی تو اس کو کرونک کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. فرسٹ ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں کولڈ اینڈ ہیٹ تھیراپی. اب اس میں نے آپ کو جیسے ٹائپس بتائی تھیں, ٹائپس میں کیا تھا کہ ایکیوٹ اینڈ کرونک بات کی تھی, نئی اور پرانی درد. اچھا, نئی درد میں ہے ہم اس میں کولڈ تھیراپی کرتے ہیں, ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم جو کرونک ہو گیا, پرانی درد ہے, اس میں ہم ہیٹ تھیراپی دیتے ہیں. آج کیا متس ہے, سویلنگ میں ہم ہیٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس کو گرم پٹی کرو. ٹھیک ہے, سویلنگ ہوئی گرم پٹی کرو, وہ اور پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو آئس تھیراپی دینی ہوتی ہے, کولڈ تھیراپی دینی ہوتی ہے کہ ویزو کنسٹرکشن ہو, بریک ہو, سویلنگ کم ہو آپ کی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا جانا ضروری ہے گھر پہ ہمیں کب ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے اور کب گرم ٹکور کرنی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, ہر چیز میں گرم چیز ڈالتے ہیں کیونکہ ورس ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کام خراب ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کولڈ اینڈ ہیٹ تھیراپی ہمارے پاس. اگر تھیراپی فزیو تھیراپی میں بات کریں تو الیکٹرو تھیراپی ہے, جس میں ہم ٹینس لگاتے ہیں, جس میں ہمارے پاس انفرا ریز ہیں, ہمارے پاس الٹرا سونک ویوز ہیں, سونک ویوز ہیں. ہم یہ الیکٹرو تھیراپی میں استعمال کرتے ہیں. فزیو تھیراپی عام زبان میں ہے کیا ہے, ہاتھوں کا جادو. اس میں ہمارے پاس مینول تھیراپی نہ ہو تو فزیو تھیراپی ادھوری ہے. اچھا, مینول تھیراپی میں یہ ہوتا ہے ہاتھوں کے ساتھ ہم مینیپولیشنس کرتے ہیں, موبلائزیشنس کرتے ہیں. اس میں جوائنٹس ایک دوسرے سے جدا کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کرانا, جس کی وجہ سے وہ ایزی ہو. ٹھیک ہے, تو مینیپولیشن جو ہے وہ فزیو تھیراپی میں بہت مین ہے. باقی چیزیں بعد میں ہیں کہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ریمیڈیز آتی گئیں, الیکٹرو تھیراپی اینڈ دس اینڈ دیٹ, کولڈ تھیراپی, کچھ اس طرح کر کے. ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں جس سے جسم میں درد کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے نا, ہماری لائف سٹائل بہت ہی بورنگ اور پتھیٹک ہو چکی ہے. سیدھی بات ہے, یہاں پہ آنکھوں کے ڈاکٹر کو خود اس کی نظر بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جو پٹھوں کا ڈاکٹر ہے اس کو خود چک پڑی 3 دن ہو گئے ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس خود کے لیے ٹائم نہیں ہے. خود کے لیے ٹائم نکالیں گے نا تو پھر آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کے بیڈ پوسٹر, بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے اگر آپ کو پین آتی ہے, اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. ڈیلی اپنے آپ کو 30 منٹ آپ نے دینے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے. اس میں آپ رننگ کر لیں, جوگنگ کر لیں, آپ کوئی ایکسرسائز کر لیں, اور جس دن آپ کو چھٹی ملے اس دن لازمی کسی سپورٹس میں خود کو انوالو کریں. ٹھیک ہو گیا, کرکٹ میں انوالو کر لیں, مشہور زمانہ گیم ہے. ہم آپ کو کوئی سپورٹس مین بنانا نہیں چاہ رہے, لیکن کیا اس گیم کے بہانے آپ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی جو ہے نا وہ وارم اپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, ضروری چیز ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں سنڈے کے سنڈے جو ہے نا وہ کوئی اسپورٹس میں انوالو ہوتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, سنڈے کو گیم کھیلتے ہیں, پورا ہفتہ کھلیوں میں جاتا ہے. ریزن کیا ہے کہ پورا ہفتہ ہم گراؤنڈ سے ہٹے ہوئے ہیں,
اپنی ڈیلی روٹین میں بیزی ہیں, لاسٹ میں ایک دن گیم کھیل کے پورا ہفتہ برباد کر دیتے ہیں. پھر اگلے ہفتے کچھ لوگ ہی کھیلتے ہیں, کچھ لوگ بالکل نہیں کھیلتے. کیوں؟ کہ باڈی جواب دے رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں, بہت ضروری ہے. اچھا, اب کچھ ڈاکٹرز بھی کچھ اس میں انوالو آتے ہیں, مطلب پروفیشنل, ہیلتھ پروفیشنل, جیسے پہلے ایگزامپل دی. اب اس میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ خود پہ ٹائم لگانے سے شاید کوئی چیز آپ کو نہ ملے, کوئی پیسہ نہ ملے, کوئی چیز نہ, کوئی پیشنس نہیں مل رہا ہے آپ کو خود پہ ٹائم لگانے سے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پیشنس پہ ٹائم لگاتے ہیں, کچھ تو آ رہا ہے, پیمنٹ تو آ رہی ہے, ہسپتال تمہارا بھرا ہوا ہے, خود پہ ٹائم نہیں لگاتے. تو ڈاکٹرس خود بھی ان کو چاہیے کہ اگر وہ ایک اگر لیٹ سپوز اگر وہ ایک اسپورٹس فیزیو ہیں, لیٹ سپوز, تو خود بھی وہ لگیں, یا اسپورٹس میں انوالو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ خود ایک لگنے چاہیے کہ وہ خود بھی ایک اسپورٹس پرسن ہے, خود بھی فزیکلی فٹ ہے. بہت ضروری ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے جم کھولا ہوا ہے تو آپ بھی لگیں کہ آپ باڈی بلڈر ہیں. ایک چیز ہے, ایک ٹریک ہوتا ہے نا, تو اس لیے بہت ضروری چیز ہے خود کو ٹائم دینا. ڈاکٹر اسامہ طاہر صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.